السلام علیکم، میں ہوں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ پچھلی ویڈیوز پر آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے کافی اچھا رہا ہے اور آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں ہم وہ سوالات ایف ایس جے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ایف ایس جے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شہریار۔ سر، ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو، آپ کی ویڈیوز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور انہیں مارک سے دیکھتے ہیں، ان کی محبت ہے اور بڑے اچھے کمنٹس بھی ہمیں آتے ہیں۔ اور سر ہمارے ویورز کافی طرح کے سوالات بھی پوچھتے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے نومیڈس کیمپس کے ویورز کہ عمران خان صاحب نے پچھلے ایک سال میں جو بیانیے بنائے ہیں، جی، جیسے وہ گورنمنٹ سے اترے ہیں اور گورنمنٹ سے اترنے سے پہلے وہ کہتے رہتے تھے کہ میں اتر کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور میں گھر نہیں بیٹھوں گا، اس طرح کے معاملات۔ تو عمران خان صاحب پچھلے ایک سال میں جس طرح کے بیانیے بنائے ہیں، اس کے نتیجے میں یوتھ کو عمران خان صاحب جس طرح انگیج کیا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یوتھ کو غلط راہ پر لگا رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی نوجوان کو بدزن کیا جا رہا ہے، ملک سے، آرمی سے، ٹھیک ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان سے بدزن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز جو ہے جو آپ نے کہا کہ وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اتارا گیا، مجھے ہٹایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اس کا مطلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کمپیئر کریں جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو وہ جی ٹی روڈ پہ چلتے ہوئے آئے تھے۔ جی آئے تھے۔ ساری جو وفاقی حکومت کی جو ان کی مشینری تھی وہ ساتھ ساتھ تھی، سب کچھ تھا، اور ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ عمران خان نے کہا میں بتاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا اور کس وجہ سے نکالا۔ تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ جب وہ 9 اپریل کو جو ہوا اور اس کے بعد 10 اپریل کو وہ خود کہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے اور وہ کہیں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں نکالا، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا۔ میں بہت سی یوتھ کے ساتھ میری بات ہوئی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو 10 اپریل کے بعد جوائن کیا، 10 اپریل کے بعد وہ سپورٹر بنے ہیں۔ ان کو کسی نے جا کے نہیں کہا، ان کو صرف نظر آیا کہ غلط چیز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک مداخلت ہوئی، ایک ایکشن کا ریئیکشن دیا عوام نے، ایکشن کا ریئیکشن بھی دیا، ان کو سمجھ آ گئی، شعور ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کے پاس ایک موبائل فون ہے، ٹھیک ہے نا، تقریباً 130 ملین کے پاس، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اسمارٹ فون ہے، انفارمیشن کا فلو ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کیوں ڈر نہیں رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا کیونکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پتہ تھا کہ میں جو ہے جب نکلوں گا اور لوگوں میں بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، تو پھر لوگ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور یہی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ساتھ آنا شروع ہو گئے، بہت سے لوگ، اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ اس تاریخ کے بعد ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی۔ اور ہم کیوں کہتے ہیں، کس بات پہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہیں گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو راستہ نہیں، وہ تو ان کو اپنی منزل نظر آنی شروع ہوئی ہے، ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، لیکن آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے، اور وینٹیلیٹر کا کنٹرول جو ہے امریکہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا میں نے کہا یہ، یا عمران خان نے کہا ہے؟ یہ تو خواجہ آصف نے کہا ہے، جو آپ کا دفاع کا منسٹر ہے، کہ ہماری پوری ریاست ہی جو ہے وہی وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب امریکہ چاہے وہ سوئچ آف کر دے۔ عمران خان نے کیا، اس کا بیانیہ کیا ہے؟ غلامی کسی کی نہیں کریں گے، دوستی سب کے ساتھ کریں گے، امن میں ہم آپ کے حصہ دار ہیں، جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ہم اپنے لوگوں کو قربان نہیں کریں گے کسی اور کی جنگ کے لیے۔ وہ اس نے پچھلے سال سے تو نہیں کہا، یہ وہ تو 20 سال سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ جی یہ وار آن ٹیرر ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ایز اے نیشن، قوم کے حیثیت سے ہم نے بہت زیادہ سفر کیا، 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے، 100 بلین سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پہلے سے کہتے آئے، 20 سال سے وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں جنگ کا کوئی جو ہے سلوشن نہیں ہے، امن ہی سے ساری چیزیں ہوں گی، بیٹھ کے بات کرنے سے سب کچھ ہوگا، یہ بیانیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اور کیا بیانیہ ہے کہ حکومتیں اس طرح نہیں ہٹائی جانی چاہیے، اس طرح کی مداخلت بیرونی یا اندرونی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمرے میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر لیں اور وہ فیصلے جو ہے مسلط کیے جائیں پورے قوم پہ۔ قوم کو ان کا حق ہے کہ وہ فیصلے کریں، ریاست کون ہے، ریاست کیا ہے، ریاست اس کی عوام ہے، عوام ریاست ہے، ریاست عوام کی مرضی سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف الٹا نہیں ہو سکتا
کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو اپنی مرضی سے چلائے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی؟ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھی عروج پر ہے اس وقت, لیکن پی ڈی ایم اور جو ہمارے اعلیٰ کار ہیں ان کے جو ان کو لانے والے ہیں, جو بھی معاملات ہیں, وہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں دینا چاہتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کے مفاد میں عمران خان صاحب کچھ دیر صبر کر جائیں؟ کس بات؟ اچھا یہ سوال پوچھا گیا, ٹھیک ہے, ریسنٹلی بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کیا وہ ہے, آپ انتظار کر لیں, اگست تک انتظار کر لیں, اکتوبر تک انتظار کر لیں. انہوں نے کہا بالکل, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ملک کا کیا فائدہ ہوگا. 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے انتظار کرنے سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کون سا ایسا معجزہ ہوگا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ تو میں رک جاتا ہوں. مجھے بتا دیں, مجھے کنونس کر دیں, میرے سامنے دلیل رکھ دیں کہ جی ملک بہتر ہو جائے گا, تو میں تیار ہوں. سر ایسا بھی تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس لیے فورس کر رہے ہیں, ان کو یہ خدشہ نہ ہو میں نے جو بیانیہ ڈیولپ کیا ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے. بیانیہ اور تکڑا ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ریاست اس وقت کر کیا رہی ہے؟ اس وقت کیا ریاست آئین کی پاسداری کر رہی ہے, قانون کی پاسداری کر رہی ہے. ہم نے کچھ ویلاگ کیے تھے پہلے, ہم نے آرٹیکل 10 کی بات کی, ٹھیک ہے نا. آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے؟ بغیر جواز کے آپ مجھے پابند سلاسل نہیں کر سکتے, آپ مجھے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے, ٹھیک ہے نا. کہ ایک دن آتا ہے ایک ڈالا, مجھے اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ کیوں لے کے گئے ہیں, کس وجہ سے مجھے لے کے گئے ہیں, کون سا وارنٹ لے کر آئے تھے, کون سا جرم کیا تھا. اظہر مشوانی کے ساتھ ہوا ہے, حسان نیازی کے ساتھ ہوا ہے. وہ عدالت سے بیل کرا کے نکلتا ہے باہر, اور اس کو ایک کسی اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. کیس تھا بھی نہیں, ایف آئی آر بعد میں کٹی, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے نا کہ سسٹم ایسا ہے کہ تاریخ لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں سے سارا کچھ جو ہے بے نقاب ہو جاتا ہے. اس وقت عمران خان پہ 125 کے قریب جو ہے وہ سر پچھلی ویڈیو میں ہمارے وہ 96 تھے, انڈسکورڈ تھیں, پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو عدالت نے کہا نا ساری کی ساری پیش کریں, تو پتہ چلا ٹوٹل 100 آئی تھنک 43 ہیں, 143 ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ملا کے پارٹی لیڈرز پہ وہ سارا کچھ. مطلب سر عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے, پی ڈی ایم کا فی الحال تو کوئی بیانیہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے, جیسے ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, کیا بیانیہ؟ پی ڈی ایم کے بیانیہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, ہم قبضہ کر کے رکھیں گے, ہم ہیں ہی قبضہ گروپ. سر ان کی ساکھ بڑی متاثر ہو چکی تھی, تو اب میں دیکھتا ہوں گراؤنڈ لیول پر کہ بہت سارے ترقیاتی کام کسی لحاظ سے شروع کرائے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ آٹا کی جو اسکیم ہے, اس کے علاوہ پیٹرول کے جو معاملات ہیں, یعنی کہ کسی نہ کسی لحاظ سے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ ہم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں یا اپنی ساکھ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا بیانیہ بننا ہے؟ یہ ساری شو بازیاں ہیں, شہباز کی شو بازیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. آٹے کا بھی پتہ ہے کہ آٹا کتنا بانٹا جا رہا ہے اور کس کو بانٹا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. مجھے آج میسیج آیا ہے, ایک بچی ہمارے پاس کام کرتی تھی, اب وہ اس کا اپنا چھوٹا سا اس نے اپنا جو ہے گھر لیا ہوا ہے, اس کا میسیج آیا کہ جی آٹا چھوٹی دکانوں پہ آٹا مل ہی نہیں رہا. اس نے یہ میسیج بھیجا کہ جی مجھے کسی بڑے اسٹور سے آٹا لے دیں, کیونکہ چھوٹی دکانوں میں تو آٹا دستیاب ہی نہیں ہے. یہ آٹا بانٹنے کے چکر میں لگے ہوئے. اس نے تو یہ بھی کہا تھا میں کپڑے بیچ کے اپنے جو ہے آٹا سستا کروں گا. عوام کے کپڑے اتر گئے, ٹھیک ہے نا, آٹا سستا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری یہ پاپولس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کا کوئی جو ہے ان کے پیر نہیں ہوتے, یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. پیٹرول کیا کہا تھا, سبسڈی دیں گے, ٹھیک ہے نا. جو چھوٹی گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, وہ لانچ ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگی, لانچ ہونے سے پہلے ختم ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کویسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب جب گورنمنٹ سے اترے ہیں تو انہوں نے اینٹی امریکہ بیانیہ بنایا کہ مجھے امریکہ نے اتارا. اینٹی امریکہ بیانیہ عمران خان نے گورنمنٹ سے اترنے سے پہلے نہیں بنایا, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا تھا, یہ ہم سب جانتے ہیں, اور انہوں نے کہا بھی تھا میری گورنمنٹ جیسے اتاری گئی ہے, وہ دن بہ دن عمران خان صاحب بیانیہ جو تھا وہ کم سے کم تر ہوتا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کے حق میں کافی بیانات آ رہے ہیں. اس زلمہ خلیلزاد کا بیان میرے سامنے ہے, انہوں نے بڑا لمبا سے ٹویٹ کیا ہے جس پر ہماری گورنمنٹ اس کو ان پر کافی تنقید بھی کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ امریکہ کی حمایت حاصل ہو گئی ہے یا کبھی تھی ہی نہیں حاصل؟ زلمہ خلیلزاد کی نہ کبھی بات ہوئی ہے عمران خان سے, نہ کبھی اس کا تعلق رہا ہے, سوائے
زلمہ خلیل داد اس وقت ایک ریٹائرڈ شخص ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا زیادہ رول جو ہے افغانستان میں تھا، اور وہ ہے بھی افغان، ٹھیک ہے نا، ایتھنکلی وہ افغان ہے. اس نے ایک ٹویٹر تھریڈ کیا، جی بالکل، وہ عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا، وہ پاکستان کے عوام کے حق میں بول رہا ہے. جی بالکل ایسے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اکانومی کی بات کی گئی، سیکیورٹی کی بات کی، اکانومی کی بات کی، سیکیورٹی کی بات کی، ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کی. کچھ جو امریکن سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ بھی اب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب وہ سارا دن ڈھول لٹکا کے گھومتے ہیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی، تو پھر ان کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ضلع شاہ کی جو شہادت ہے نا، وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اس سے بڑا فرق پڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نمایاں ہوئی ہیں. سر عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات ہو رہی ہے تو اعجاز الحق صاحب نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے بیانیے کی نفی نہیں ہے؟ پہلے عمر ایوب صاحب ساتھ تھے، پھر یہ اعجاز الحق صاحب آگے ساتھ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمر ایوب اس ملک کا شہری ہے یا نہیں؟ شہری تو ہے، ٹھیک ہے نا. کیا اعجاز الحق اس ملک کا شہری ہے یا نہیں؟ شہری تو ایوب خان بھی تھا اور ضیاء بھی تھے. آگے چلتے ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے نا. عمر ایوب نے کون سی ایسی حرکت کی؟ کیا اس کے پاس کوئی اختیار تھا جو اس نے کچھ کیا؟ آپ نے ایوب خان کا نام لے لیا، صرف اس کا اگر وہ دادا ہے تو اس سے تو وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ ادھر جا کے جوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. عمر ایوب وہ سیاستدان ہے جس نے 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے پورے پاکستان میں. اچھا جناب، پورے پاکستان میں واحد مطلب سب سے زیادہ ووٹ لینے والا سیاستدان ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کچھ کام کیا ہی ہوگا نا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا. اعجاز الحق پہ بھی آ جاتے ہیں نا آپ، کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی جوائن کرنا ہر ایک کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پارٹی جوائن آگے اس کا کیا رول ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ابھی میں تو حیران ہوں. آپ نے پرویز الہی کا نہیں پوچھا، آپ نے نہیں پوچھا، میں جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں کولیشن پارٹنر تھے وہ، ٹھیک ہے نا، 10 ان کے ووٹ سے ممبرس تھے، ٹھیک ہے نا. اور عمران خان نے کیوں بنایا ان کو چیف منسٹر؟ کس وجہ سے؟ ظاہر ہے ان کے پاس ایک پارٹی تھی پوری. عمران خان کہتا ہے میرٹ، ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ کرٹیسزم تھا نا ابھی تک ہو رہا ہے عثمان بزدار پہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کمزور وزیر اعلیٰ تھا، کچھ نہیں کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ابتر ہوئی 3 سالوں میں، 3.5 سالوں میں؟ نہیں. کیا جو نظام تھا تعلیم کا وہ اس پہ کوئی خامی آئی؟ نہیں، بالکل نہیں آئی. کیا جو صحت کا نظام تھا اس پہ کوئی خامی آئی؟ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. کمزور وزیر اعلیٰ تھا، کمزور تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ میڈیا پرسنالٹی نہیں تھا. سچی بات ہے، ٹھیک ہے نا. پرویز الہی اس کے بارے میں، پرویز الہی جب 2002 میں چیف منسٹر بنے تھے تو انہوں نے بہت کام کیا تھا. 11 22 باقی سب چھوڑ دیں، صرف ایک 11 22 کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے لوگوں کی زندگیوں پہ، اور وہ سروس گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی تو اور بہتر ہوگی. سر عمران خان صاحب بیانیہ کنگ ہے، کنگ میکر ہے، یعنی کہ کچھ بھی بیانیہ بنائیں وہ کنگ ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے پاکستانی سیاست کو دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا سیاستدان گزرا ہے پاکستانی سیاست میں جو اس طرح سے بیانیہ بنانے کی اہلیت رکھتا؟ ذوالفقار علی بھٹو تھا. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے نا، وہ آج تک ریزونیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. خان صاحب کا جو ہے کہ جی انصاف، انسانیت، خودداری، یہ ہے. کیا اس کے ساتھ اختلاف ہے کہ انصاف ہونا چاہیے؟ کیا انسانیت کے ساتھ اختلاف ہے؟ نہیں ہے نا، بالکل ٹھیک ہے نا. کیا خودداری کے ساتھ اختلاف ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں. خان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی قوم پہ انویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، میں ان کی نالج پہ، اسکلز پہ، اس پہ انویسٹ کروں گا. ہر غریب گھر سے ایک بچے کو ہم اسکالرشپ بھی دیں گے، اس کو اسکل ٹریننگ بھی دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کو جو ہے بہتر کر سکے، ٹھیک ہے نا. غریب دوست آدمی ہے، غریب دوست. سر ہماری نومیڈس کیمپس کی ٹیم کی بھی یہی دعا رہے گی کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہو، عمران خان صاحب کا بیانیہ ہو، پاکستان کے حق میں جو بھی بیانیہ ہو وہ پروان چڑھے. یہ تھا آج کا سیشن. ہم نے ایف ایس اے سے کچھ سوالات کیے. آپ کے کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی سوالات ہوں کمنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جوابات ایف ایس اے سے لیں. السلام علیکم.